السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ عز و جل کی باتوں اور نشانیوں میں ہر وہ کمال و جمال نہایت ہی مؤثر انداز میں موجود ہے جسے سن کر اور دیکھ کر کم عقل رکھنے والا بندہ بھی ایمان کی لذتوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور یقین کامل کے ساتھ اپنی بندگی کو کامل بناتے ہوئے اعمال صالحہ کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت کو سجا اور سنوار کر فلاح پانے والوں میں ہو سکتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ یقین محکم کے ساتھ رب العزت کی قدرتوں اور نشانیوں کو ملاحظہ کرنا ہے، چونکہ بے یقینی بندے کو گناہوں اور برے اعمال پر اکساتا ہے، اور بندوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اچھے اعمال یا نیکیوں بھرا کام کرے، چاہے برے کام گناہوں سے بھرپور ہوں، سب کا انجام اچھا یا برا کام کرنے والے ہی پر آتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے 21واں پارہ سورہ روم کی 44 نمبر آیت میں ارشاد ہے، من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ جو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کرے وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، یعنی جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے کہ اس کے کفر سے دوسرے نہ پکڑے جائیں گے بلکہ خود وہی پکڑا جائے گا، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے فائدے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ جنت کے درجات میں راحت و آرام پائیں گے۔ ہمارے اعمال کا فائدہ یا نقصان ہمیں ہی ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے، اور ہمارے اچھے اور برے اعمال کا فائدہ اور نقصان ہمیں ہی ہوگا۔ اس چیز کو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح ارشاد فرمایا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان آساتم فلہا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری ہی جانوں کے لیے ہوگا۔ اور جس طرح آخرت میں اچھے عمل کا فائدہ اور برے عمل کا نقصان عمل کرنے والے کو ہوگا، اسی طرح قبر میں بھی اچھے برے اعمال کا فائدہ اور نقصان اسے ہی ہوگا۔ جس کے عمل اچھے ہوں گے تو وہ اسے قبر میں انسیت پہنچائیں گے، اس کے قبر کو وسیع و منور کر دیں گے، اور اسے قبر میں دہشتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے، اور جس کے عمل برے ہوں گے تو وہ اسے قبر میں دہشت زدہ کریں گے اور اس کی قبر کو تنگ اور اندھیری کر دیں گے، اور اسے دہشتوں، مصیبتوں اور عذاب سے نہ بچائیں گے۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، تاکہ یہ قبر کی طویل اور حشر کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس کے کام آئے، اور وہ خود کفر و گمراہی، بد مذہبی اور دیگر گناہوں سے بچتا رہے، تاکہ قبر اور حشر میں اپنے برے اعمال کے نقصان سے محفوظ رہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نصیحت کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ وہ دن کی اجالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اللہ عز و جل کے مقدس بندوں کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کوئی بندہ معبود برحق
کی بارگاہ سے خالی اور نامراد نہیں لوٹتا، بشرطے کہ وہ حق بندگی میں کوتاہی نہ کر رہا ہو۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں نے اپنے رب کی بارگاہ سے جب اور جو طلب کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے پورا فرمایا۔ بس اے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اپنے رب العزت کی بارگاہ سے قبر اور حشر کا سکون و قرار مانگ لو۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل دونوں جہاں میں بھلائیوں سے نواز دے گا، آمین ثم آمین۔ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، تجھے اس ذات کی قسم جس کی تو عبادت کرتا ہے اپنے معبود سے سوال کر کہ وہ ہمیں کوئی عجیب و غریب نشانی دکھائے۔ میری یہ بات سن کر راہب نے کہا، تم کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تم جس کی عبادت کرتے ہو اس سے دعا کرو کہ وہ سامنے خالی زمین میں تازہ کھجوروں سے لدا ہوا ایک درخت اگا دے۔ وہ راہب اپنے گرجا میں داخل ہوا اور کچھ دیر بعد باہر آ کر کہنے لگا، وہ دیکھو تمہارے سامنے کیا ہے؟ جب میں نے دیکھا، ایک کھجور کا درخت نظر آیا جس میں تازہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ پھر اس راہب نے مجھ سے کہا، اے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اب تو اپنے معبود سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے کوئی عجیب و غریب نشانی ظاہر کرے۔ میں نے کہا، اے راہب بتا تو کس طرح کی نشانی دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، تم اپنے معبود سے دعا کرو کہ وہ اس کھجور کے گرد سبزہ اگا دے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی کر دے۔ راہب نے کہا، یہ بات سن کر میں ایک طرف گیا اور اپنے مالک کی حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس طرح دعا کی، اے میرے رحیم و کریم پروردگار عز و جل، تو خوب جانتا ہے کہ میں تجھ سے جو دعا مانگ رہا ہوں تیرے دین کی سربلندی کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اے میرے مولا عز و جل، میری دعا قبول فرما۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا وہ زمین جو ابھی کچھ دیر پہلے ویران تھی اور اس پر سبزہ نام کو نہ تھا، الحمدللہ عز و جل اب سر سبز و شاداب ہو چکی تھی۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور کھجور کے چاروں طرف بہترین قسم کے پودے اگے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اس راہب سے پوچھا، اے راہب، تجھے تیرے معبود کی قسم سچ مچ بتا کہ تو نے کن الفاظ کے ذریعے دعا کی اور کس سے دعا کی؟ اس راہب نے جواب دیا، تمہارے یہاں آنے سے پہلے ہی اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ پھر جب تم نے نشانی دکھانے کے لیے کہا تو میں گرجا میں گیا اور تمہارے قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کیا اور پھر اس طرح دعا کی، اے میرے پروردگار عز و جل، جس دین محمدی کی محبت تو نے میرے دل میں ڈالی ہے، اگر وہ تیرے نزدیک حق اور سچ مقبول ہے تو مجھے یہ نشانی دکھا دے کہ تازہ پھلوں سے لدا ہوا درخت اگائے۔ میں نے انہی الفاظ سے دعا مانگی تھی۔ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس راہب سے کہا، ہمیں یہ دونوں نشانیاں ایک ہی ذات اقدس نے دکھائی جو واقعی معبود حقیقی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات سن کر راہب نے کہا، حضور میں نصرانیت سے توبہ کرتا ہوں اور سچے دل سے مسلمان ہوتا ہوں۔ اور پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے دیکھا وہی اللہ عز و جل، وہی اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبر میں راحت بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے قبر میں عذاب کا سلسلہ بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے رب کی پوری فرما برداری کیجئے تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچتے ہوئے اس کی رحمتوں سے اور اس کی برکتوں سے مالا مال رہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔